چھٹے بارے کے بیت کریمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اہل ایمان کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے وضو بنا لو، پاکی حاصل کر لو، اور اس کا پھر طریقہ بتایا ہے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کی درستی پاکیزگی ہے۔ نماز تب صحیح ہوگی جب طہارت صحیح ہوگی۔ عبادات بدنیہ میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ اس میں انسان کا فعل جسم مصروف رہتا ہے، دماغ، قلب، زبان، یہ سب چیزیں مصروف رہتی ہیں اس عبادت میں۔ اس کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وقت ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں یاد ہے کہ کوئی شخص قصداً بے وضو نماز پڑھتا ہے، جب سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ قصداً اگر بھولے سے یاد نہیں رہا نماز کا سجدہ، گویا کہ اس نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس کو عربی میں تکامل کہتے ہیں، یعنی گھٹیا سمجھا ہے، اہمیت نہیں دی ہے، وقت نہیں دی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے؟ میں صاف ستھرا ہوں تو بنایا ہوں، صاف ستھرا ہوں۔ وضو وہ بنایا جن کے جسم پھیلا ہو، کپڑے پہنے ہوں، اور ہم تو صاف ستھرے ہیں۔ عرب لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس لیے وضو کا حکم نازل ہوا تھا ان کے لیے کہ پاؤں اور ہاتھ ان کے میلے ہوتے تھے۔ ہم تو صاف ستھرے ہیں، صبح تعلیم لگاتا ہے، لش پر سسٹم کر کے آئے، ہمارا وضو ٹھیک ٹھاک ہے، جسم پاک صاف۔ وضو کے حکم کو گھٹیا سمجھنا نہیں کیا وضو جب نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس نے شریعت کے حکم کو حقیر سمجھا۔ اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کسی مجلس میں کہ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے۔ اور پھر گناہ کے درجات، وہ حکم کتنا بڑا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ واجب درجے کا ہے، سنت درجے کا ہے، فرض درجے کا ہے، اسی درجے کے لحاظ سے اس حکم پر عمل نہ کرنے کا گناہ ہے۔ لیکن شریعت کے کسی ادنا سے ادنا مسئلے کو، حکم کو حقیر سمجھنا کہ اس کی کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس وقت کے لحاظ سے بھی یہ بات ادنا سے ادنا شریعت کی کسی بات کو وہ اگر حقیر سمجھے گا کافر ہو جائے گا۔ عمل نہ کیا گنہگار ہوگا، اس کو حقیر سمجھا کافر۔ شریعت نے اہل ایمان کو پاک رہنے کا حکم دیا، اور اس میں خلیفے کی طرف بھی بات ہوتی ہے۔ جیسے نماز رہ گئی جو قضا ہے، اس کا
بیان کر دیا کہ مٹی سے تیمم کرو، حتیٰ کہ اگر پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو تب بھی حکم ہے کہ نماز پڑھ لو، تصور وضو کا کر لو، کیا مکلف نہیں ہے آپ کی بات کو چیز نہیں ہے، تشبہ بالمصلین حاصل کر لو کہ اس وقت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مشاہدہ کیا۔ یہ مسئلہ تو دوستو اس زمانے میں بیان ہوا جو خیر القرون کا دور تھا، فقہاء مجتہدین کا دور، یہ ایسی صورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ پیدل سفر ہوتے تھے تو مٹی تو موجود ہے، دریائی سفر ہوتے تھے، سمندری تو پانی موجود ہے، لیکن اس وقت یہ فقہاء کی فراست ہے تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تشبہ بالمصلین، وہ نماز پڑھے گا۔ اب یہ مسائل دارالفتاؤں میں آ بھی گئے کہ جہاز میں گئے، سفر لمبا تھا، نہ پانی تھا نہ مٹی تھی، نماز کا وقت تھا، فرمایا نماز پڑھ لو۔ بعد میں اس کی قضا بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر تشبہ بالمصلین یہ لازمی ہے۔ آپ دنیا کے نقشے پر غور کریں، اللہ پاک کے اس نظام کو، خصوصاً نماز کے نظام کو حکم کہ یہ ہر آدھے گھنٹے، ہر 15 منٹ کے وقفے کے ساتھ دنیا میں اذان ہو رہی ہے۔ مسلمان لوگ کہیں تو سپیکروں میں ہو رہی ہے، اونچی آواز سے ہو رہی ہے، دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں۔ اگر کافروں کے ملک ہیں تو تب بھی اذان تو ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا یا کسی ایک خطے سے آپ دنیا کے افق کا مطالعہ شروع کریں، پھر ساتھ برما وغیرہ لگے، پھر ہندوستان لگا، پاکستان لگا، آگے ایران لگا، عراق لگا، کویت لگا، سعودی، اس طرح پورے قطر کو گھومتے جائیں تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد اذان ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کہ ابھی اذان جہاں ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد حیدرآباد اور کراچی کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر ایسے ہی آگے مغربی علاقوں کہ اللہ کی بلندی اور بڑھائی بیان ہو رہی ہے۔ یہی بات نماز کی بھی ہے کہ ہر وقت تو گویا کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ پانی یا مٹی نہیں تو پھر بھی مشابہت اس وقت کے لحاظ سے کر لو، پھر بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی۔ اتنی پھر نماز کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ بالفعل مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی تیر برسائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی حکم ہے کہ نماز کو ادا کرو اور اشارے کے ساتھ ادا کرو۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتے ہو تو یہ معاف ہو گئی ہے یہ بات، جس طرح اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تمہارا حکم ہے ادھر اللہ رب العزت ہے لہذا نماز کو ادا کرو۔ حالانکہ وہ خالص اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ حکم جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ حکم بھی اپنے طور پر بجانا ہے۔ تو آج کے موضوع میں پاکیزگی بیان کریں تو فرمایا ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پاک ہو جاؤ، باوضو ہو جاؤ۔ وضو کے ترتیب بھی اور فرائض بھی قرآن نے خود بتائے۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ چہرے کو اچھی طرح دھو، یہ پہلا فرض ہے۔ بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو، یہ دوسرا فرض ہے۔ سر کا مسح تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض وضو کا ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ 4 فرض بیان ہو، سنتیں الگ ہیں، لیکن ان میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب جب ایک شخص نماز کے لیے آ رہا ہے تو اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرا وضو صحیح ہونا چاہیے، تب نماز پر درجات مرتب ہو۔ بیٹھ کر وضو بنائے، بسم اللہ پڑھے، دائیں طرف سے شروع کرے اور وضو کو 3 دفعہ دھوئے،
ایک مرتبہ وضو دھویا، فرمایا کہ فرض ادا ہو گیا، پھر دو مرتبہ دھویا، فرمایا یہ وضو ہو گیا، پھر تین مرتبہ دھویا، فرمایا پیغمبرانہ وضو یہ ہر وضو کو تین دفعہ پڑھا۔ اور کسی کو شک ہے کہ اور دھوئے تو یہ حد سے تجاوز ہے، اسراف ہے، گناہ گار ہوگا، بس 3 دفعہ مطمئن ہو جائے۔ اور وہم کا علاج یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر وہم کے مطابق عمل کرتا گیا تو وہم کا علاج نہیں ہوگا، وہم بڑھتا جائے کہ اب یہ بھی خشک ہو گیا، اب یہ بھی خشک ہو گیا۔ البتہ جن کی داڑھی ہے اس طرح جیسے میری ہے تو ظاہری داڑھی کو دھونا یہ فرض ہے، جیسے کہ اوپر سے وہ بات ڈالیں گے تو سامنے ساری آ جائے گی، اور اگر نہیں ہے یا اس سے چھوٹی ہے پھر بالکل اندر تک پانی پہنچانا۔ دیکھو نا داڑھی رکھنے کی سہولت، آپ پہنچاتے رہو اس طرح۔ اور دوسرا صبح اٹھو گے ماشاءاللہ ایک ہی دفعہ کبھی کرو گے فرسٹ کلاس متبع سنت ہو کر باہر آ جاؤ گے اور پھٹ آؤ گے تو شیشے سے وہ کھینچ کر جسم کو یوں کرتے رہو گے، یہ الگ تکلیف ہے۔ اور دوسری کیا تکلیف ہے؟ بے گناہ، یہ سب سے بڑی تکلیف۔ بعض نیکیاں دوستوں ایسی ہیں کہ وہ نیکی ہو نہیں رہی، ثواب ملتا جا رہا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس وقت وہ کر نہیں رہا، گناہ ملتا جا رہا ہے۔ یہ داڑھی ہے، ایمان ہے سب سے پہلے، ہر وقت تو تجدید نہیں ہو رہی، ایمان والے کو ایمان کا ثواب ہو رہا ہے۔ داڑھی ہے، اس کے پاس ہے، صاف ہے، ہر وقت ثواب ہو رہا ہے۔ سنت کے مطابق لباس ہے، ہر وقت ثواب ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کے برعکس ہے، داڑھی اڑاتا ہے، ابھی گناہ نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھا ہے، جمعہ پڑھنے آیا ہے، بڑی فضیلت کا کام کرنے آیا ہے، لیکن گناہ ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، داڑھی اڑاتا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ ہمت مانگو اللہ سے، حوصلہ مانگو، توفیق مانگو۔ جب آپ مانگو گے دیکھو اللہ کی طرف سے کیسے مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور آپ کے چہرے پر سنت کی بہاریں نظر آئیں گی۔ آپ خود بھی خوش ہوں گے، واللہ آپ خود بھی خوش ہوں گے، اور اس زمانے ماضی پر افسوس کریں گے کہ ہے کاش بہت پہلے سنت کے مطابق داڑھی رکھنی ہوتی۔ یہ وضو کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ ایک غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تہجد کے قریب آخر اللیل میں آپ نے حکم فرمایا کہ چلتے ہیں، فلاں وادی میں ایک چشمہ ہے پانی کا، صبح کی نماز کے قریب ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جیسے چلنے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ دھو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہاتھ دھو لو، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات پر سر مبارک رکھ کے سو۔ ادھر لوگوں نے کوئی باتیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ ہم تاخیر ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، غیرت آئی، قریب آ کر اپنی بیٹی کو مکہ مارا، کیا تمہارے ہاتھ کا مسئلہ ہے؟ سب قافلے والوں کو روک دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے درد ہوا ہے لیکن میں ہلی نہیں ہوں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری رات پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ کہیں آپ کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی کہ ہار مل گیا۔ وہ ہار بھی دوستوں ایسے تھا، وہ خود ہی جیسے کوئی خواتین مل کر کوئی موتی کوئی یوں اور کوئی اپنی طرف سے دھاگا بنا کے ہار بنا لے رہے ہیں، یہ وہ ہار ہے۔ یہ وہ ہار نہیں تھا کہ گھر میں ہو تو نیند نہ آئے اور بینک میں ہو تو ڈالر کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، پاکستانی کرنسی یوں ہو رہی ہے، واپس لاؤ، یہ پریشانی والا ایسا ہار نہیں تھا۔
سورج نکل آیا اور پانی کا وہ چشمہ اس تک تو پہنچ نہیں سکتے، پریشانی ہو گئی۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان کہ میری وجہ سے ساتھیوں کو وضو کرنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے ایت نازل فرمائی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ فرمایا کہ اگر تم چھوٹی ناپاکی والے ہو یا بڑی ناپاکی والے اور پانی نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے ایک ضرب یوں لگاؤ اور ہاتھوں کو اٹھا کر چہرے کو ملو اور پھر دوسری ضرب لگا کر اس طریقے سے کر کے تو ہاتھوں کو یوں مسح کرو، اللہ پاک تمہیں یوں بھی پاک بنا دے گا۔ یہ ہے اس وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہنے لگے ما آل ابی بکر، تمہاری عجیب ہی شان ہے عند اللہ کہ تمہارے اوپر دکھ بھی آئے ہار ٹوٹنے کا تو امت کے لیے پھر بھی خیر ہوتی ہے کہ اس میں تیمم کے وسائل نازل ہو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ تو وضو کا حکم تو نماز کے ساتھ ہی آگے تھا مکہ مکرمہ میں معراج کے ساتھ جب نماز فرض ہوئی، اور تیمم کا حکم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اس غزوے میں یہ نازل ہوا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ گناہ مٹتے جاتے ہیں اس شخص کے اور درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اس میں 3 خوبیاں۔ اسباب الوضوء علی المکارہ، اچھے طریقے سے وضو بناتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ گھر سے وضو بنا کر آتا ہے، پیدل چل کر آتا ہے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ اور تیسری خوبی اس میں یہ ہو آ گئے فرض نماز جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے، یہ بیٹھنا نماز کے انتظار کے لیے نماز کیا ثواب لکھا جاتا ہے، نماز کی انتظار کے لیے بیٹھنا یہ نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بیٹھنا انتظار کرنا ہے۔ بعض لوگ ایک آدمی اگر امام صاحب نے لیٹ ہو جائے وغیرہ تو کھڑے رہتے ہیں، اس طرح نہیں، آ کر بیٹھ جائیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ایسے امام صاحب آئے اس وقت اٹھنا سنت ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اٹھے، کھڑے تھے، آپ نے فرمایا جب مجھے حجرے سے نکلتا ہوا دیکھو نا تب اٹھا کرو، اس سے پہلے نہ اٹھا۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت عجیب بزرگ واقع اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک وقت بزرگ تھے، ایک ایک چیز میں سنت کی تلاش کرتے۔ فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ میں آل امام کو حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو جمعے کی اذان ہو جائے تو نماز کے لیے دوڑتے آؤ، اور جو پہلے آئے گا فرشتے اس کی حاضری لگاتے ہیں، نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لیتے ہیں۔ جب امام صاحب آ جائے تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کتاب بند کر بالاجماع اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ میں اذان اول مراد۔ یہ تو بات، اب سنت کی تلاش یہ ہے، مولانا عبداللہ مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کہ امام صاحب کو کب آنا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو میں صبح 7-8 بجے آتا ہوں، مولانا فرماتے ہیں تاکہ میری حاضری پہلے لگے، اگر سنت کیوں ہے
یہ ایسی سنت کا سوال تھا کہ اس پر بڑے بڑے مفتی جمع ہوئے، حتیٰ کہ مفتی اعظم پاکستان اور دیگر تمام مکاتب کے مفتی جمع ہوئے، اس پر تحقیق ہوئی اور دلائل جمع کیے گئے، تو سکھ روایات سے ثابت ہوا کہ امام کا بعد میں آنا سنت ہے۔ وہ اذان کے بعد جب امام خطبے کے لیے آئے گا اس وقت اس کا آنا سنت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تین جس میں خوبیاں ہوں، فرمایا اس کے غلام بڑھتے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو اچھے انداز میں وضو بنائے سنت کی طریق کے بعد، نمبر 2 گھر سے وضو بنائے پیدل چل کر ہے، اور نمبر 3 نماز کی انتظار میں بیٹھ جائے۔ آج اب امام صاحب آ جائیں گے، جماعت ہو جائے گی، اس سے پہلے تو واپس جا نہیں سکتے ہو۔ اگر نماز با جماعت پڑھنے کا ارادہ ہے تو کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آرام سے بیٹھ ذکر اذکار تسبیحات کریں۔ مجھے بریلوی مسلک کے مساجد میں ایک خوبی نظر آئی اور یہ اچھی بات ہے۔ ایک ان حضرات میں ادب بہت ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے، اور یہ ادب ہی انسان کو بڑے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ جو خوبی ہے ان کی مساجد میں وہ تو حاصل کرنی چاہیے۔ 5-7 منٹ تک اگر امام صاحب نہیں آتا تو کوئی نماز نہیں پڑھا۔ ایک یہاں سیکرٹری صاحب آیا کرتے تھے سامنے سے، صدیقی صاحب ان کو کہتے تھے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میں اس وقت پار رہائش کی ادھر سے آتا تھا، تو لیٹ ہو سکتا ہے انسان، لوگوں نے جیسے عادت ہے میرے سکھانے والوں کی اس کے مطابق کام کیا ہے۔ اس شخص نے کھڑے ہو کے سب کی اصلاح کی۔ تمہیں مسئلے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ جب امام آئے گا تو جماعت ہو جائے گی، اس طریقے سے کھڑے ہو کر شور کیوں مچاتے ہیں؟ ایک ہمارا ساتھی تھا امام صاحب، اس کو ملنے کے لیے گئے تو کہتا ہے کہ آج آپ لوگوں کو میں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ کیسا ہے؟ میں 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا تو آپ دیکھنا میرے مقتدی مجھے آنکھیں کیسے نکالتے ہیں، یہ تماشا آپ کو دکھانا ہے۔ اچھا وہ قصدن لیٹ ہوا اور ہمیں کہا کہ آپ دیکھنا جو بھی نظر آئے گا مجھے ایسا غصے کے ساتھ دیکھے گا جیسے میں نے ان کو کہا ہے، اور واقعہ ایسا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھے انداز میں وضو بناؤ، گھر سے وضو بنا کر پیدل چل کر آؤ، اور نماز کی انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ اس پر سوال ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹھے ہیں صحابہ کرام موجود ہیں، تو فرمایا اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ السنا اخوانا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا لا ہم تم اصحابی، تم میرے دوست ہو، ساتھی ہو، بھائی کوئی اور ہے۔ عرض کیا حضور بھائی کون ہیں؟ کہا بھائی میرے وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، وہ میرے بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ میں وہ آئے، تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم صحابی ہو، مجھے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھ لوں گا، اللہ مجھے یہ مقام عطا کریں گے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں گا میدان حشر میں، جب مجھے شفاعت کا اذن ہوگا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک شفع تو شفع، پھر میں حوض کوثر میں آ جاؤں گا، دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے رش ہوگا، بہت ازدحام ہوگا، تو میں اپنے بھائیوں کو دور سے پہچان لوں گا، خرم محجلین، ان کے چہرے اور اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا اور پھر بلاؤں گا قریب آ جاؤں گا، وہ میرے بھائی۔ تو عرض کیا کہ حضرت بہت لوگ ہوں گے پہلی امتوں کی بھی اور اس طرح، فرمایا تم اپنے جانوروں میں جس پر وہ نشانی ہوتی ہے گھوڑے، سو گھوڑا ہو سفید، اس کے چہرے کے اوپر سفیدی ہو تو کیسے نمایاں ہوتا ہے، ایسے میری امت کے نمازی نمایاں ہوں گے، وضو بنانے والے نمایاں ہوں گے،
بات کہ پہلی امتوں کے لوگ بھی تو نمازی ہیں، وہ بھی تو وضو بناتے تھے، اب فرق کیسے ہوگا؟ عجیب بات ہے دوستو، پہلے کسی امت کے اوپر بھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی ہیں، صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ وضو بنانے والے یہ، جو زیادہ وضو بنائے گا اس کا زیادہ چہرہ چمکے گا۔ اور فرمایا کہ اب جو شخص اپنے اعضائے وضو کو جتنا روشن کر سکتا ہے کر لے، وضو بنائے، اچھے طریقے سے نماز پڑھے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص اخلاص کے ساتھ وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اچھے انداز میں ہاتھ دھوتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، جو عضو کو دھوتا جائے گا، قطرے جو گریں گے پانی کے اس کے ساتھ اس کے گناہ گرتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اندر بھی اگر کوئی گناہ ہوئے وہ بھی نکل جائے۔ تو یہ مبالغہ ہے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، ناخنوں کے اندر تو گناہ نہیں ہوتے، لیکن ممکن ہے اس دور کی تحقیق کی جائے تو ناخنوں کے اندر بھی گناہ بھی مل جائے، حتیٰ کہ جب وہ پاؤں دھوئے گا پاؤں کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب نماز کے لیے آئے گا تو گویا کہ اب ظاہری طہارت بھی حاصل ہو گئی اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو گئی، اور وضو سے دونوں طہارتیں حاصل ہوتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی نجاست دور ہوتی ہے، اور جب گناہ معاف ہو گئے تو باطنی اعتبار سے بھی طہارت حاصل ہو گئی، اور یہ امر تعبدی ہے۔ اب وضو سے ظاہری طہارت اور میل تو دور ہوئی، لیکن جب پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے، مٹی سے تو صاف جسم اور خراب ہو جائے گا۔ پھر معلوم ہوا شریعت نام ہے پاک کے ماننے کا، جس ادا میں شریعت یہ کہے کہ یوں طہارت حاصل ہوتی ہے، بھلے ظاہری طور پر مٹی بھی لگ جائے تو طہارت حاصل ہوگی، اور اگر ظاہری طور پر بڑے صاف ستھرے نظر آ رہے ہیں سوٹ بوٹ میں اور ان کا وضو کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو شریعت اس کو پاک نہیں کہہ رہی، ظاہری طور پر وہ صاف ہے، اور ظاہری طور پہ مٹی لگی ہوئی ہے تیمم کیا ہے، شریعت اس کو پاک کہہ رہی ہے، بھلے ظاہری طور پر قرض لگا ہوا ہے، تو پاک شریعت کے ماننے کے مطابق صحیح ہوگی، ورنہ اگر ظاہری احوال کو دیکھا جائے گا تو وضو کے ذریعے سے ظاہری طہارت بھی حاصل ہوگی اور باطنی طہارت بھی حاصل ہوگی۔ دوستو دو چیزیں ہیں، ایک ہے طہارت، ایک ہے نظافت، صفائی ستھرائی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اگر نظافت نہیں طہارت ہے تو وضو پڑھ سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، کپڑے میلے ہیں مزدوری کر رہا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کسی کی تو میلے کپڑوں سے نماز مکروہ ہوگی، اور ممکن ہے اس کے پاس دھونے کے لیے پانی یا صابن ہی نہ ہو تو اس کے میلے کپڑوں میں بھی نماز صحیح ہوگی، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو طہارت ہے، نظافت ہے، اور ایک شخص ظاہری طور پر بڑا صاف ستھرا ہے تو وہ اس کو کہو نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے وضو نہیں، معلوم ہوا ظاہری نظافت ہے، صفائی جس کو کہتے ہیں وہ ہے، طہارت نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اچھا شخص وہ ہے جس کو طہارت بھی حاصل ہو اور نظافت بھی حاصل ہو، دونوں اعتبار سے وہ صاف ستھرا ہو، کپڑے صاف ہو، تو نماز ادا کرنے کے لیے آئے، زیادہ سوال۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو بنا کر اگر وقت مکروہ نہیں ہے دل حضوری کے ساتھ بقلبہ و وجہہ، دونوں لفظ ہیں حدیث کہ دل حضوری کے ساتھ اگر وہ تحیۃ الوضو پڑھتا ہے وضو بنانے کے بعد تو جنت اس شخص کے لیے واجب کر دی گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ تحیۃ الوضو حضرت نبی
کہا بلال کیا بات ہے؟ جب جنت کی سیر مجھے کرائی گئی ہے تیری جوتیوں کی آواز پہلے جنت میں آ رہی تھی، تو کیا نیکی کرتے ہو؟ حضرت کوئی خاص نیکی نہیں ہے۔ پھر سوچ کر کہنے لگا کہ حضرت نیکی یہ کرتا ہوں کہ جب بھی وضو بناتا ہوں تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ مسند حاکم نے ایک اور بات کا اضافہ کیا کہ میں اکثر وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وضو بناتا ہوں تو گانا پڑھتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت میں باوضو رہوں۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اور ابھی نیکی ہو نہیں رہی۔ وضو تو صبح کیا تھا، تو اب اس کے بعد باوضو ہیں، بس نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اچھے انداز میں استنجا کرنا، کسی ڈھیلے یا ٹشو کے ساتھ۔ اگر صحراؤں میں جاؤ اور باتھ روم میں ہو تو پانی کے ساتھ ہی کافی ہے، اور پہلے ڈھیلے ٹشو سے استنجے کے بعد اگر پانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن باتھ روموں کے اندر یہ نظام نہ کیا جائے کہ جب بند ہو جائے تو پھر دوسروں کو تکلیف ہو۔ سب سے پہلی مسجد مدینہ طیبہ میں جناب کی تشریف آوری کے بعد مسجد قباء بنی، اور ان کی قرآن نے تعریف۔ جناب نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے قرآن نے تمہاری تعریف کی ہے کہ تم بڑے پاکیزہ ہو، تو مسجد قباء والوں نے وجہ بتائی کہ حضرت پہلے ہم صحرا میں جا کر حاجت سے فارغ ہو کے استنجا ڈھیلوں سے کرتے ہیں، پتوں سے، اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی۔ مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے ہمارے آخری لاڈلے پیغمبر، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جس مسجد کی بنیاد تقوی اور طہارت پہ رکھی گئی ہے پہلے دن، ان تقوم فیہ، آپ کی مسجد تو مسجد نبوی ہے، لیکن کبھی اس مسجد میں بھی جایا کرو تو گانا پڑا کرو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں حاضر ہوئے، صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت بیت اللہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ عرض کیا واقعتاً، فرمایا واقعتاً بیت اللہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے؟ کہا جی حضور دل چاہتا ہے، بڑا عرصہ ہوا ان ظالموں نے ہمیں اپنے آبائی علاقے سے نکال دیا ہے، اب دل چاہتا ہے اپنے پرانے اللہ کے گھر کو دیکھنے کا۔ تو اشارہ کیا کائنات کے تاج نے مسجد قباء کی سمت کی طرف اشارہ کیا تو مسجد کو شگاف ہو گیا، بیت اللہ سامنے حاضر ہو گیا، اور آرڈر آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آج ہمارا پیغمبر ہفتے کے دن مسجد قباء میں حاضر ہے اور دو گانا پڑھ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو بیت اللہ دکھا رہا ہے۔ جب کبھی بھی قیامت تک جو بھی مسجد قباء میں آ کر دو گانا پڑھتا جائے گا عمرے کا ثواب ملتا جائے گا۔ فرمایا مسجد
مسجد ہے قباء. اور عجیب بات حاجی اور عمرہ کرنے والے ساتھیوں نے دیکھی ہے، اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. جن کو نصیب ہوئی ہے ان کو بھی بار بار نصیب کرے. یہ ایسی سعادت ہے کوئی رشتہ نہیں ہے. شاید کو نہیں ہوتا، یہ اخروی خواہش ہے. وہ حدیث ہے نا کہ دنیا میں آپ کسی کو 2 وادیاں سونے کی دے دے، تیسری کی فکر کرے گا. یہ دنیا والا ہے تو کوئی آخرت والا بھی ہوگا، اس کو بھی جتنی وادیاں ملے وہ بھی شاید نہیں ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے 54 حج کیے. اب تو کوئی شخص تیسرے حج میں چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں غریب کی مدد کر دینی چاہیے تھی، حج کے لیے کیوں جاتا ہے؟ اور بابا اس کا اپنا ایمان، تیرا اپنا ایمان، اس کا اپنا دل، اس کی اپنی کائنات ہے، یہ تیری اپنی کائنات ہے. غریب کی مدد اپنی جگہ پر، یہ ریاضت اور مجاہدہ، یہ مقام حاصل کرنا اپنی جگہ پر. تو میں بتا رہا ہوں کہ قباء میں دیکھا ہوگا کہ دوسری تمام سعودی مساجد کے مقابلے میں ان کے وضو، اس مسجد کے وضو خانہ الگ ممتاز طریقے سے، حتیٰ کہ ایک شخص چھوٹا وضو بنا رہا ہے تو اس کی چھینٹیں بھی دوسرے شخص کے اوپر نہیں جاتے. عجیب انداز کا وہ نمایاں کیا ہے کچھ ماضی کی پیاری سی یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہ یہ وہ مسجد قباء ہے جس کے لیے عید نازل. تو یہ تو وضو کی بات ہوئی. اور اگر غسل فرض ہو گیا، غسل فرض ہونے کی متعلق 2 باتیں اہم ہیں. ایک یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے غسل فرض ادا کرنا چاہیے، اس میں خیر اور بہتری اور ثواب. کسی وجہ سے تاخیر ہوئی تو اذانوں سے پہلے فوراً نماز آنے والی نماز سے پہلے ہر حال میں فرض غسل سے اپنے آپ کو فارغ کریں. اور دوسری بات غسل فرض ہے، غسل کے فرائض. اور عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا. یہ ہماری بات دوستوں خیال سے سننا ہے، یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے. ہاتھ دھونا ہے، نجاست دور کرنی ہے، فرائض بتا رہے ہیں. سنت اور مستحبات کو اردو کی کتاب مسند کسی عالم کی لے لینا، حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر غسل ہی نہ ہو. نجاست دور کی، ہاتھ دھو لیے، اچھے طریقے سے کلی کرنا. غرغرہ کرنا غسل کا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرے. کلی کرنا فرض ہے. اور ناک کے اس جھیلے حصے تک جو ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا فرض ہے. دماغ تک چڑھائے کوئی روزہ نہیں ہے تو چڑھاتا رہے لیکن فرض ادا ہو جائے. بات کہتے ہیں کہ افطاری سے پہلے غرغرہ کر لے، یہ بھی جہالت میں سے ہے. سارا دن نماز پڑھتا رہا، وہ ہوتی رہے، افطاری سے پہلے غرغرہ کر کے افطاری کرے. جب وہ سفر ہوا، یہ 2 فرض ہو گئے. اور تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ پورے جسم پر اس انداز میں پانی بہائے کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ. یہ غسل کے فرائض ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی روایت نقل کرتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ واہ آپ کا پیغمبر ہے، آپ کو قضاء حاجت کے بھی طریقے بتاتا ہے، استنجے کے طریقے بھی بتاتا ہے، صبح اٹھ کر منہ دھونے کے طریقے بھی بتاتا ہے، دانت صاف کرنے کے طریقے بھی بتاتا ہے. کہ مسواک کے ساتھ اگر وضو کر کے نماز پڑھی 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا وغیرہ. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے عاشق تھے نا کہ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے صدیاں گزاری تھی. صدیاں کہنے لگے اجل اجل اجل. اجل عربی زبان میں نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جی ہاں جی ہاں، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر بات سکھاتا ہے. پیشاب پہ جانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، نگاہوں کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لباس بدلنے کا طریقہ، باتھ روم میں جانے کا، کون سا پاؤں رکھنے کا، کون سی دعا پڑھنے کا، کیسے کرنے کا، نکلنے کا، استنجا کرنے کا، ہمیں سب طریقہ سکھاتا ہے. ہمیں فخر ہے اپنے پیغمبر کے ان طریقوں کے
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اے اہل ایمان، نبی کا رشتہ تمہارے قریب اتنا قریب ہے کہ دیگر تمام رشتوں سے زیادہ بھی نبی تمہارے رشتہ داری میں زیادہ قریب ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ہمارا نبی ہمارے ماں باپ کے درجے میں ہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں سب کچھ بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم بھی ایسے بدھو تھے، ایسے جاہل تھے، ہمیں کیا پتہ تھا طہارت کیا ہوتی ہے، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، استنجا کیا ہوتا ہے، شرافت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ اس ہستی نے آ کے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، شرافت والا بنایا، حیا والا بنایا، تو ہمیں فخر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ طریقے سے سکھاتے ہیں اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی آج کل کا مسلمان ہوتا اور کوئی کافر اس کی کسی اسلامی حکم پہ اعتراض کرتا، یا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے یہ جو مولوی لوگ جو ہے بتاتے ہیں پردے کا حکم ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آج کل کا اور دور ہے، یہ اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب جواب مسلمان سن رہا ہے نا، اب کہاں سے غیرت تھا صحابہ کرام کی؟ اب یہ مسلم کہ ٹوٹا پھوٹا ہوا، اس سے پکوڑے کھایا ہوا، ہاں واقعتاً مجھے بھی یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مسلمان اس معترض کا جواب دے رہا ہے، ہاں مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یہ پردے کا، واقعتاً اس میں قید و بند ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی بات ہے، یہ اس وقت کے مسلمان۔ اسلام کے ہر حکم پہ محبت کی نظر ہو دوستو، اسلام کی ہر بات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور یہ قوانین دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ اب خود فیصلہ انصاف کی نظر سے کر لو کہ ہم یہ غلاظت کے پتلوں کا، غلاظت کے مجسموں کے قانون مانیں، یا تاجدار دو عالم معصوم کائنات امام الانبیاء اور اللہ رب العزت کے قانون مانیں۔ کن قانونوں میں پاکیزگی زیادہ ہے، خود آپ کا دماغ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات غسل کی بتا دی، وضو کی بتا دی، تیمم کی بتا دی، ایک بات رہ گئی، وہ بات یہ کہ موزے پہننا بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمڑے کے موزے ٹخنے اس میں چھپے ہوئی ہو، مکمل باوضو ہو کر پہنے۔ مسافر شخص 3 دن اور 3 رات ان موزوں پہ یوں مسح کر سکتا ہے، اتارے نہیں، اور مقیم شخص 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، یوں انگلیوں کو اوپر کھینچ کے 1 دفعہ، ہاں اگر یہ اتر گئے یا پھٹ گئے یا غسل فرض ہو گیا، بس یہ پھر ختم ہو گیا یہ قانون اور موزے کا وہ حکم اور سہولت۔ اب نئے ترتیب سے یہ بات ہو۔ تو دوستو، وضو اچھے انداز میں کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، اور پھر وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، وضو کے درمیان میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا ہے، اور وضو کے آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وضو کے آخر میں ثابت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ شہادتین پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے اس کا دل چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے۔ بعض لوگ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ شخص سمجھے گا کہ یہ کرنا ہوتا ہے، وہ نماز میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نماز میں تحیات میں بیٹھ کر۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والے کو 4 طرح کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، تب اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حلول کرے گی اس کے دل میں۔ پہلی بات کہ طہارت ظاہری جو ہے، یعنی حدث اکبر اور
سے پاک ہونا، اور نمبر 2 گناہوں سے پاک ہونا، نمبر 3 اخلاق رذیلہ سے پاک ہونا، دل میں حسد، بغض، کینہ وغیرہ۔ اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، میں بھی اس کو مجلس میں بتا کے رہوں گا، نہیں سلام کروں گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بغض ہوتا ہے، بغض کے سین نہیں ہوتی۔ اس نے جب چائے کی دعوت کی ہے نا، تو سب دفتر والے ساتھیوں کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، میں بھی ابھی کروں گا اور اس کو نہیں بلاؤں گا، اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ دوستوں بغض ہوتا ہے، اور بغض کے کوئی خاص جلوس نہیں نکلتے۔ جس نے نہیں کی ہے، میں رمضان میں بتا چکا ہوں، اس کو پہلے بلاؤ، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، وہ اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میری کوئی غلطی ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ چوتھی طہارت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو دل سے نکال دو۔ یہ 4 چیزیں، 4 طرح کی طہارتیں جس شخص کو حاصل ہو جائے گی، اس کے دل میں اللہ کی معرفت حلول کر جائے گی، اللہ کی محبت آئے گی، پھر اس کو ہر اسلام کا حکم اچھا حکم لگے گا، اور صحیح طریقے سے جب وضو بنائے گا، نماز پڑھے گا، تو قرآن نے ایسی جماعت کی تعریف کی ہے۔ فرمایا